کائنات کی کل رحمت نے اپنے پاک صحاب کے پاک چہروں کی طرف دیکھ کر فرمایا جو بندہ مجھ نبی پہ اور میری آل پہ درود بھیجے وہ بندہ مجھ نبی پہ اور میری آل پہ کوئی احسان نہیں کرتا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ درود آپ پہ اور آپ کی آل پہ احسان بھی آپ پہ نہیں، پھر وہ بندہ کرتا کیا ہے؟ فرمایا جو ہم پہ درود بھیجے وہ حقیقت میں اپنی ماں کی طہارت کی گواہی دیتا ہے۔ اونچی آواز میں درود بھیجیے آل محمد کی ذات پہ۔ دعا ہے خالق محمد و آل محمد کا صدقہ میں حقیر گناہ گار ناچیز کا پڑھنا، آپ عظیم عزاداروں کا سننا، ہمارے بھائیوں کے صفحے عزا کا بچھانا، پاک سیدہ اپنی پاک بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ حاضرین میں غائبین میں اگر کوئی تنگ دست ہے بادشاہ امام رضا کا صدقہ خالق ہر مومن کو رزق وسیع عطا فرمائے۔ اگر کوئی بے اولاد ہے پاک شبیر کی پاک اولاد کا صدقہ خالق ہر غریب امیر کی بیٹی کے گھر کو آباد و شاد فرمائے۔ جن مومنین نے میں حقیر گناہ گار ناچیز کے ذمہ دعائیں لگائیں خالق پاک شبیر کے ذکر کا صدقہ ہر مومن کی ہر حاجت کو پورا فرمائے۔ آپ نے اپنی مرضی سے آمین کی، میری نگاہ میں میرے عقیدے کے مطابق جب بھی مومن مجلس شبیر میں چل کر آیا کرو حسین سے کچھ مانگا کرو، تیرے اور میرے سوال کرنے میں دیر ہو سکتی ہے، حسین کے عطا کرنے میں دیر نہیں، حسین کے کرم میں تاخیر نہیں۔ آمین ضرور کہنا۔ خالق ہم گناہ گاروں کو کربلا معلیٰ کی زواری نصیب فرما، جو زیارت مقامات مقدسہ پہ گئے ہر مسافر کا سفر بے خطر فرما۔ جتنے مومنین اس دنیا کو چھوڑ کے جا چکے بالخصوص مرحوم مولانا تصور عباس، ان کی والدہ محترمہ اور اس خاندان کے جتنے مرحومین ہیں، حاضرین کے جتنے مرحومین ہیں، خالق ہر مومن مرحوم کو شفاعت بی بی دو عالم نصیب فرما۔ علامہ ناصر شہید کے درجات بلند فرما، سرکار ولی اللہ سر امام زمن کے ظہور میں تاجیل فرما۔ دعا کی قبولیت کے لیے اونچی آواز میں درود بھیجیے آل محمد کی ذات پہ۔ جو مومن جتنی جلدی کربلا جانا چاہتے ہیں اتنی اونچی آواز میں درود بھیجیے آل محمد کی ذات پہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ابتدائی مجلس ہے، ماشاءاللہ تعداد کافی ہے، آپ اپنے آپ کو کم نہ سمجھیں۔ ذکر ان بادشاہوں کا ہے، وقت نہیں تھا وہ تب بھی تھے۔ ذکر ان بزرگوں کا ہے، ان ہستیوں کا ہے، جب کچھ بھی نہیں تھا وہ تب بھی تھے۔ وقت بعد میں بنا، اللہ نے مخلوق کو بعد میں خلق کیا۔ محمد و آل محمد تھے، ہیں اور رہیں گے۔ اونچی آواز میں درود بھیجیے آل محمد کی ذات پہ۔ مومن کا ممبر سے اتنا فاصلہ اچھا نہیں، پہلی صف کے نمازی کا ثواب بھی زیادہ ہے، تو ایک بڑی دعا بھی دینے لگا ہوں کہ مجلس کا ماحول بھی بن جائے۔ خالق انہی قدموں سے آپ کو مولا امام رضا کی زواری نصیب فرمائے۔ تھوڑی زحمت نہ ہوئے تو ممبر دے اگے گیا آ جاؤ، کچھ نہیں ہوتا، ذکر شبیر ہے ماشاءاللہ۔ بیٹی صاحب ایسے اگے آؤ، جناب اگے آؤ، درود بھیجیے آل محمد کی ذات پہ۔ اجازت ذکر پاک شبیر شروع کیا جائے، رسول کی بیٹی آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ میں اس بادشاہوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جن کے در کی غلامی بندہ نوکر کہلاتا ہے مگر ہوتا بادشاہ ہے۔ اللہ ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ جو زبانیں شاہ نجف کے ذکر میں ہل سکتی ہیں بات اس بندے سے ہے۔ میں پھر جملے کہنا چاہتا ہوں کہ بندے میری بات کو نہیں سمجھے۔ بندہ نوکر علی کا ہوتا ہے مگر زمانے میں شاہ ہوتا ہے۔ ملتان کے شاعر انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں 4 سطریں کہی۔ جب حر در حسین پہ آیا انہوں نے حر کو جاتا دیکھا، حسین کی دہلیز پہ کس کو؟ جناب حر کو جاتا دیکھا۔ وہ کہتے ہیں ان کے در کا جو بھی گدا بن گیا، جن کی زبان ہل سکتی ہے جس بندے کی، شاعر کہتا ہے ان کے در کا جو بھی گدا بن گیا، سانس لینے سے پہلے وہ شاہ بن گیا۔ اللہ سلامت رکھے، حسین کی ماں عزت عطا فرمائے۔ ابتدائی مجلس ہے، تعداد کافی ہے، علی کا نام بلند ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ یا حیدری۔ اللہ سلامت رکھے۔ شاعر کہتا ہے ان کے در کا جو بھی گدا بن گیا، سانس لینے سے پہلے وہ شاہ بن گیا۔ ہو کے حیران فرشتے یہ کہنے لگے
ذرا دیکھو تو حر کیا سے کیا بن گیا۔ اللہ سلامت رکھے، رسول کی بیٹی ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ در اہل بیت کی نوکری محمد و آل محمد نے بتایا کہ اس در کی گدائی زمانے میں کسی کو بھوکا نہیں رہنے دیتی۔ علی کے در سے سوال بندے کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں آپ امام بیٹھے تھے مسجد النبی میں، ایک بندہ آیا، انہوں نے کہا بیٹے امام کے، بیٹے مصطفیٰ کے، بیٹے نبی کے، بیٹے سیدہ کے، حاتم تائی بڑا سخی تھا۔ کون جی؟ حاتم تائی بڑا سخی تھا۔ امام نے پوچھا کتنا سخی تھا؟ بندہ کہتا مولا اس کے 40 دروازے تھے، سہل پہلے دروازے پہ جاتا، حاتم تائی اسے خیرات دیتا، سہل دوسرے دروازے پہ جاتا، حاتم تائی اسے خیرات دیتا، سہل تیسرے دروازے پہ جاتا، حاتم تائی اسے خیرات دیتا۔ اس کے 40 دروازے تھے، سہل سوال کرتا، حاتم تائی دیتا رہتا۔ جب سہل پہنچتا 40ویں دروازے پہ، سہل کے پاس اتنا مال جمع ہو جاتا تھا کہ وہ خود دینا شروع کر دیتا تھا۔ ہوتا سوال ہی تھا 40ویں دروازے پہ جانے کے بعد اتنا مال جمع ہو جاتا تھا وہ خود بانٹنا شروع کر دیتا تھا۔ امام مسکرا کر بندے کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں تم اس کی سخاوت بیان کر رہے ہو یا اس کی کنجوسی بیان کر رہے ہو؟ بندے نے کہا نہیں مولا، 40 دروازے تھے، ہر دروازے پہ سہل کو دیتا تھا۔ امام نے فرمایا سخی ہے میرا دادا علی، جو ایک سوال پہ سہل کو اتنا دیتا ہے پھر کسی اور دروازے پہ اسے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ سلامت رکھے۔ ایسے نہیں تعداد کافی، علی کا نام بلند ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ رسول کی بیٹی عزت عطا فرمائے۔ حسین کی ماں آپ کو کسی کا ہوتا زندہ آباد۔ حسینیت یزیدیت کل ایمان کل قرآن نعرہ حیدری۔ رسول کی بیٹی عزت عطا فرمائے۔ حسین کی ماں آپ کے سفر بے خطر فرمائے۔ توجہ چاہتا ہوں آپ در اہل بیت کی نوکری، اس نوکری کی کوئی شرطیں ہیں۔ سب سے پہلے جن کو ماننا ہے ان کو سوچنا نہیں، جن کو ماننا ہے ان کو سوچنا نہیں۔ سوچنے سے مراد کیا ہے؟ لائیو مجلس چل رہی ہے، مت اس کوئی غلط مراد لے۔ سوچنے سے مطلب یہ ہے کہ علی ہو کر کیسے ہر مومن کے سرانے پہنچتا ہے، علی ہو کر سہل پاکستان میں سوال کرے پھر بھی نجف قوالی دے، دنیا کے کسی اور کونے پہ سہل سوال کرے پھر بھی علی دے۔ یہ سوچنا نہیں ہے۔ ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے پہنچ سکتا ہے، نجف قوالی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ سلامت رکھے۔ حسین کی ماں عزت عطا فرمائے۔ پھر وحدہ علیزہ ہے جو اپنے نوکروں کو اتنے دیتے ہیں۔ شام میں ایک موچی گیا امام حسن کے پاس، کیا کتاب کرتا تھا؟ جوتے سلائی کرتا تھا۔ نوکر کی بات بتانا چاہتا ہوں۔ جیسے شام میں امام حسن پہنچے، یہ بھی شام میں گیا، امام کو سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد شام کا حاکم شام کے تخت پہ بیٹھا تھا، جیسے یہ تخت نشین تھا، اس نے ایک شام کا خراج، اس میں یاقوت، مرجان، ہیرے، جواہرات، درہم و دینار ایک ٹوکری بنا کے امام حسن کے آگے رکھی۔ فرمایا علی کے بیٹے کو دیں گے، ہم توہین کریں گے نعوذ باللہ امام حسن کی۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ علی کے بیٹے اپنے در پہ آنے والے کو، اپنے نوکروں سے، آپ سے محبت کرنے والوں کو کتنا مقام دیتے ہیں، کتنی دنیا دیتے ہیں، کتنی آخرت دیتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں آپ، جیسے موچی شام میں پہنچا، ادھر شام میں پہنچنا تھا، امام حسن کرسی پہ بیٹھے تھے، سامنے تھا شام کا خراج، شام کے خراج میں ہیرے، جواہرات، یاقوت، مرجان، درہم و دینار تھے، اس نے دینے تھے امام حسن کو۔ جیسے موچی پہنچا، موچی نے امام حسن کو نالین دیے، جوتے دیے، امام نے اپنے مقدس پاؤں جوتی میں ڈالے، جیسے مقدس پاؤں جوتی میں ڈالے۔ نوکر تھا، موچی تھا، دل میں سوچنا شروع کیا میرا کتنا فن ہے، میرے کتنا اچھا کمال ہے، میرے
فن کا بڑا کمال ہے، میں نے امام کا پاؤں دیکھا نہیں تھا، میں نے شام میں بیٹھ کے، امام مدینے میں تھے، اندازے سے جوتے سلائی کیا ہے، جیسے یہ باتیں ذہن میں سوچ رہا تھا، علی کا بیٹا مسکرا کر موچی کی طرف دیکھ کر کہتا ہے موچی یہ تیرے فن کا نہیں، یہ ہماری امامت کا کمال ہے۔ فرمایا تیرے فن کا نہیں، یہ ہماری امامت کا کمال ہے۔ جب امام نے جوتے لیے، بتانا یہ چاہتے علی کے بیٹے اپنے نوکر سے کتنا پیار کرتے ہیں، محمد و آل محمد اپنی دہلیز پہ آنے والے کو کتنا مقام دیتے ہیں۔ جیسے موچی نے جوتے دیے، جب جانے لگا امام نے فرمایا رک، یہ رکا، فرمایا یہ تشت لے کے جا، درہم و دینار و ہیرے جواہرات یہ لے کر جا۔ جب جانے لگا مسکرا کر کہتا ہے بیٹے علی کے، میں نے آپ کے جوتے دنیا کے لیے نہیں آخرت کے لیے سلائی کیے تھے۔ امام نے فرمایا کاغذ قلم دوات لے آ، جیسے کاغذ قلم دوات لے آیا، امام نے فرمایا تیرے لیے جنت، تیرے بچوں کے لیے جنت، تیری نسلوں کے لیے جنت۔ امام نے شام کے تخت میں بیٹھ کر قیامت تک فیصلہ کر دیا، امام کے کہنے پہ جو بھی کاغذ قلم دے علی کے بیٹے اسے جنت دیتے ہیں۔ پھر بندے کہتے ہیں نماز پڑھو جنت ملے گی، روزے رکھو جنت ملے گی، صدقہ دو جنت ملے گی۔ اتنی مہنگی جنت مولوی نے کر دی ہے مسجد میں، مفت کا سپیکر، مفت کے بندے، مگر کیا کمال ہے علی اور علی کے بیٹوں کا۔ نام بہلول ہے، نوکر ہے ساتھ میں امام کا، بغداد کے چوک میں بیٹھ کر کہتا ہے جس نے جنت لینی ہے علی کا نوکر بیچ رہا ہے۔ جناب بہلول یہ فقیر تھے در آل محمد کے، امام قید میں، ساتویں امام کے زمانے میں جناب حضرت بہلول امام کی طرف خط لکھا، ٹھیکری اٹھائی، اوپر لکھا لفظ جیم، جن کی توجہ مجلس شبیر میں ہے، ٹھیکری اٹھائی، پتھر کا ٹکڑا اٹھایا، اوپر لکھا لفظ جیم، قاصد کو دیا نہیں، کوئی بندہ بھیجا امام کی طرف نہیں، ہوا میں بلند کیا، فرمایا ہوا یہ خط امام تک پہنچانا، اگر جواب نہ آیا کل آسمان پہ چلنے کا ارادہ مت کرنا۔ نوکر ہے آل محمد کا نام بہلول ہے، اسی لمحے میں لفظ واپس آئے، ٹھیکری کی دوسری جانب لکھا تھا بہلول تو ہمارا نوکر ہے، لکھا تھا لفظ جیم۔ کیا لکھا تھا؟ لفظ جیم۔ 3 نوکر تھے، 3 نوکروں نے مل کر خط لکھا امام کی طرف، جواب ملا جنون، ایک سے کہا جنگل میں چلا جا، ایک سے کہا جلا وطنی، وطن کو چھوڑ دے۔ بات جناب بہلول کی سنانا چاہتا ہوں، یہ کیا کرتا، اس نے اپنے آپ پہ حب اہل بیت میں، حب محمد و آل محمد میں اپنے اوپر جنون کو طاری کیا۔ بندے پاگل کہتے، باتیں حکمت کی کرتا تھا، چوک میں کھڑا ہو جاتا، بچوں کو اکٹھا کرتا، کہتا بچوں کل کھانا تب کھانا، پہلے ماں سے اقرار کروانا کہ علی حق ہے۔ کتاب کا نام ہے بہلول دانا، وہاں یہ باتیں درج ہیں۔ ہارون رشید پاس سے گزرتا، کہتا بہلول تو نے اپنا حلیہ بدل رکھا ہے، عجیب و غریب اس کی باتیں تھی۔ ایک دفعہ دریا کے کنارے اس نے بغداد کی ساری مساجد میں ایسے مولانا رکھے تھے جو علی کی دشمنی کا پرچار کرتے تھے، اپنے لیے دنیا میں جہنم خریدتے۔ علی کی دشمنی دنیا میں لعنت ہے، آخرت میں جہنم ہے۔ یہ دریا کے کنارے جناب بہلول چھوٹا سا برتن ہاتھ میں دریا فرات کے کنارے بیٹھ کر پانی میں ڈالتے، چھوٹے سے گڑھے میں ڈال دیتے۔ مولوی پاس سے گزرا، خطیب تھا، عالم دین تھا، پوچھا بہلول کیا کر رہا ہے؟ فرمایا دریائے فرات کے پانی کو ناپ رہا ہوں۔ کتنا پانی ہے؟ فرمایا بہلول زمانہ تجھے پاگل کہتا ہے، عقل سے کام لے، اتنا بڑا دریا، یہ چھوٹا سا گڑھا، اس میں فرات کا پانی کیسے آئے گا؟ بہلول کہتا ہے کل تو بھی مسجد میں کہہ رہا تھا کہ علی کو سوچو،
کل تو جمعے کے خطبے میں اپنے لوگوں کو کہہ رہا تھا علی کو سوچو جب اتنے چھوٹے سے دریا تھا پانی میں نہیں تول سکتا اس گڑھے میں پانی دریا فرات کا نہیں آ سکتا اتنا بڑا علی تیری چھوٹی سی عقل میں کیسے آ سکتا ہے؟ اللہ سلامت رکھے حسین کی ماں عزت عطا فرمائے۔ علی کے نوکر کی عجیب و غریب حرکات۔ ایک دفعہ چوک میں بیٹھے تھے، فرمایا بہلول کیا کر رہا ہے؟ جناب بہلول کہتے ہیں میں اللہ اور بندوں کی صلح کروا رہا ہوں۔ بیٹھا تھا چوک میں، فرمایا بہلول کیا کر رہا ہے؟ فرمایا چوک میں بیٹھ کر اللہ اور بندوں کی صلح کروا رہا ہوں۔ دوسرے دن پھر گزرے اسی چوک میں، فرمایا بہلول صلح کروا لی؟ فرمایا کروا لی۔ کیا بنا صلح کا؟ فرمایا وہ مان گیا ہے یہ بندے نہیں مانتے۔ اگلا لفظ میں آپ کی محبت میں کہنا چاہتا ہوں، فرمایا اللہ بار بار کہتا ہے یا نبی کے در پہ آؤ یا علی کے در پہ آؤ، بندے مانتے نہیں۔ اللہ بار بار یہی اعلان کر رہا ہے۔ پھر ایک دفعہ قبرستان میں بیٹھے ہارون رشید پاس سے گزرے، فرمایا بہلول کیا کر رہا ہے؟ کہا یہاں بھی صلح کروا رہا ہوں۔ فرمایا کس کی؟ فرمایا مردوں کی اور اللہ کی۔ درود بھیجیے آل محمد کی ذات پہ، اونچی آواز میں درود بھیجیے آل محمد کی ذات پہ۔ مجھے اجازت ہے؟ رسول کی بیٹی عطا فرمائے۔ ان کا آنا میرا جانا، ممبر ان کے حوالے کروں ایک بات، اس کے بعد ممبر بھائی کے حوالے۔ جی بات پوری کرتا ہوں۔ قبرستان میں بیٹھے تھے جناب بہلول، کتابوں میں میرے بھائی بھی یہ بات بیان کرتے ہیں، ہر ذاکر ہر باعث، لیکن جو بات میں کرنے لگا ہوں مجھے ممبر حسین کی قسم لوگ چھپاتے ہیں، حقیقت نہیں۔ قبرستان میں بیٹھے، فرمایا بہلول یہاں کیا کر رہا ہے؟ فرمایا بندوں اور اللہ کی صلح کروا رہا ہوں۔ دوسرے دن پھر ہارون رشید گزرے، فرمایا صلح کا کیا بنا؟ فرمایا یہ مان گئے ہیں وہ نہیں مانتا۔ فرمایا کیا مان گئے ہیں؟ فرمایا قبر میں جا کر ان کو پتا چلا ہے کہ علی کیا ہے۔ قبر میں جا کر ان کو پتا چلا ہے کہ مقام اہل بیت کیا ہے۔ اب یہ مان گئے ہیں کاش دنیا میں ہم نے محبت اہل بیت کا اقرار کیا ہوتا۔ اب اللہ نہیں مان رہا، دنیا مان جاتی، علی کی بیٹیاں بازار نہ جاتی۔ ہے اتنی کرنا جتنا شام کی ملکہ کو منظور ہوا۔ آج ہے 11 سفر، 11واں دن ہے علی کی بیٹی شام کے بازار میں۔ شادی آپ زوار ہیں، حسین کی ماں بار بار ہر مومن کو لے جائے، اللہ وہ مقام دکھائے، اللہ توفیق دے اپنی ماں اور بہنوں کو ہم ساتھ لے جائیں۔ ہر روز دن چڑھتا فوج یزید شام کے مختلف بازاروں کو سجاتی۔ جو قوم شام میں رہتے ہیں علماء وہ یہی بیان کرتے ہیں، زہر جاتے ہیں طلاب بتاتے ہیں جس گلی سے گزرے کہتے یہاں سے بھی علی کی بیٹی گزری، جس بازار سے گزرے کہتے یہاں سے بھی علی کی بیٹی گزری۔ ایک عالم دین نے ایک زہر سے سوال کیا، زوار کہتا ہے مولانا یہ بتائیے کہ ہر بازار میں علی کی بیٹیاں گزری؟ فرمایا جتنے دن شام رہی یزید بازار سجاتا، بازار سے علی کی بیٹیاں گزرتی تھیں۔ اللہ تمہاری ہے قبول کرے۔ تیرے اور میرے زمانے کی رسم ہے، مانگنے والوں کی تعداد وہاں زیادہ ہوتی ہے جہاں رش ہوتا ہے۔ سجا ہوا تھا شام کا بازار، لوگوں کی بھیڑ۔ ایک نابینا بازار میں داخل ہوا، علی کی بیٹیاں محملوں پہ سوار تھیں۔ نابینا نے صدا دی، ہے کوئی جو مجھے محمد کے نام پہ خیرات دے؟ پھر صدا دی، ہے کوئی جو مجھے نجف کے والی علی کے نام پہ خیرات دے؟ آپ نے زمین پہ بیٹھ کے بات سنی، علی کی بیٹی نے محمل سے آواز دی، بیٹا سجاد شام کے بازار میں میں نے علی
کا نام سنا ہے، اسے خالی مت لوٹانا، اور اللہ تمہاری ہائے قبول کرے، حسین کی ماں دنیا کا کوئی غم نہ دے۔ سید سجاد نے کسی شامی کو اشارہ کیا، اس نابینا نے شامی کا ہاتھ پکڑا، امام سجاد کے پاس گئے۔ جیسے سید سجاد کے پاس گئے، امام نے کہا اسی اونٹ کی صف کے پیچھے چلا جا، جہاں سے اونٹ قدم اٹھائے وہاں سے نیچے تیرا رزق ہے۔ یہ اونٹوں کی صف کے پیچھے چلا گیا، اونٹ قدم اٹھاتے یہ نیچے سے درہم اٹھا کے اپنی گود میں رکھتا۔ جیسے اس نے اپنی گود بھری، اس نے پھر کسی شامی کو کہا مجھے کریم ابن کریم کے پاس لے چلو۔ یہ سید سجاد کے پاس آیا، امام سجاد کے پاس آ کر کہتا ہے وہ بندہ جس کے گھر میں رزق محکم ہے، امام سجاد سے رزق کی خیرات مانگنا۔ پھر سید سجاد کے پاس آیا، کہا اتنی بڑی جو خیرات دیتا ہے کیا تو کوئی نبی کا بیٹا ہے؟ مدینے والے اتنی بڑی خیرات دیتے تھے، اگر تو محمد کا بیٹا ہے وہ نابینا کو بینا کرتے تھے، اندھوں کو آنکھیں عطا کرتے تھے۔ سید سجاد اگر تو علی کا بیٹا ہے پھر میری آنکھوں کی بینائی بھی واپس لوٹا۔ سید سجاد رو کر کہتے ہیں نابینا درہم کو اٹھا اور اپنی آنکھوں پہ لگا، اللہ تیری بینائی کو واپس لوٹائے گا۔ نابینا نے درہم کو اٹھایا، اپنی آنکھوں پہ لگانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ سید سجاد رو کر کہتے ہیں اے نابینا، اللہ نے تجھے آنکھیں واپس کر دی ہے، آنکھوں کو مت کھولنا۔ یہ منہ پہ ماتم کر کے کہتا ہے سید سجاد آنکھیں بھی دیتے ہو اور کہتے ہو آنکھ نہ کھولنا۔ امام رو کر کہتے ہیں بازار میں میری ماں کا سر ننگا ہے، آنکھیں نہ کھولنا۔ یہ منہ پہ ماتم کر کے کہتا ہے سید سجاد ہے، حسین کا بیٹا ہے، قیدی ہو گئے شام کے بازار میں، علی کی بیٹیاں پتھروں کی بارش ہے۔ یہ رو کر کہتا ہے تمہارے چچا کا نام عباس تھا، عباس کے ہوتے ہوئے شام کے بازار میں۔ سید سجاد رو کر کہتے ہیں وہ کربلا کی خاک میں دونوں بازو کٹوا کے سو گئے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا